اللہم صلی علی سیدنا محمد۔ آج کا سبق سورہ مائدہ کی آیت نمبر 72 سے ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم، لقد یقیناً کفر کیا یا کافر ہو گئے، الذین وہ لوگ، قالوا جنہوں نے کہا، ان اللہ بے شک اللہ ہوا وہی مسیح بن مریم ہے۔ وقال المسیح، اور مسیح نے فرمایا، یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، اعبدوا اللہ، اللہ کی عبادت کرو ربی و ربکم، جو میرا اور تمہارا رب ہے۔ انہ من یشرک باللہ، جو اللہ کے ساتھ شریک کرتا ہے، فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، اللہ حرام کر دیتا ہے اس پر جنت، مأواہ النار، اس کا ٹھکانہ آگ ہے، وما للظالمین من انصار، اور ظالموں کے لیے کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ یقیناً وہ لوگ کافر ہو گئے جنہوں نے کہا کہ اللہ وہ مسیح بن مریم ہی ہے، اور مسیح نے فرمایا، اے بنی اسرائیل، تم اللہ کی عبادت کرو جو میرا اور تمہارا رب ہے، بے شک جو شخص اللہ کے ساتھ شریک کرتا ہے، یقیناً اللہ تعالیٰ اس پر جنت کو حرام کر دیتے ہیں، اس کا ٹھکانہ آگ ہے، اور ظالموں کے لیے کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ لقد کفر الذین قالوا، یقیناً کافر ہو گئے وہ لوگ جنہوں نے کہا، ان اللہ ثالث ثلاثہ، بے شک اللہ تین میں سے تیسرا ہے، وما من الہ، کوئی معبود نہیں ہے، الا الہ واحد، مگر ایک ہی معبود ہے، وَإِن لَّمْ يَنْتَهُوا، اگر وہ باز نہ آئے، عما یقولون، ان باتوں سے جو وہ کہتے ہیں، لَيَمَسَّنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا، ضرور پہنچے گا یا چھوئے گا ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا، ان میں سے عذاب علیم، دردناک عذاب۔ افلا یتوبون الی اللہ، کیا وہ اللہ کے سامنے توبہ نہیں کرتے، ویستغفرون، اور اس سے استغفار نہیں کرتے، واللہ غفور الرحیم، اللہ تعالیٰ بہت زیادہ معاف فرمانے والے، سب پر مہربان ہیں۔ مل مسیح ابن مریم الا رسول، نہیں ہے مسیح بن مریم مگر رسول، قد خلط، یقیناً گزر چکے ہیں، من قبلہ الرسل، ان سے پہلے بہت سے رسول، و امہ صدیقہ، اور ان کی ماں ولیہ ہیں، یہ سچی ہیں، کانا یاکلان الطعام، وہ دونوں کھانا کھاتے ہیں یا کھانا کھاتے تھے، انظر، دیکھے کیف نبین لہم الآیات، کیسے ہم کھول کھول کر بیان کر رہے ہیں ان کے سامنے نشانیاں یا آیات، ثم انظر، پھر دیکھے کہ انا یؤفکون، کہاں بہہ کے جا رہے ہیں۔ قل اتعبدون من دون اللہ، فرما دیجیے کیا تم عبادت کرتے ہو اللہ کو چھوڑ کر، ما، اس چیز کی، لا یملک لکم، جو تمہارے لیے مالک نہیں ہے، ضرر، نقصان کی، ولا نفع، اور نفع کی، واللہ السمیع العلیم، اللہ تعالیٰ سننے والے جاننے والے ہیں۔ قل یا اہل الکتاب، فرما دیجیے کہ اہل کتاب، لا تغلو، تم نہ غلو کرو، مبالغہ کرو، حد سے بڑھو، یہ سب معنی ہیں اس کے، فی دینکم، اپنے دین کے بارے میں، غیر الحق، نہ حق، ولا تتبعوا، اور نہ تم پیروی کرو، ہوا قوم، اس قوم کی خواہشات کی، قد ضلوا من قبل، جو گمراہ ہو چکی ہے پہلے، فضلوا کثیرا، اور انہوں نے گمراہ کیا بہت سوں کو، وضلوا عن سواء السبیل، اور وہ ہٹ چکے ہیں سیدھے راستے سے، لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل، لعنت کی گئی ہے ان لوگوں پر جنہوں نے کفر کیا بنی اسرائیل میں سے، علی لسان داؤد و عیسی بن مریم، داؤد اور عیسی بن مریم کی زبانی لعنت کی گئی ہے، ذالک بما عصوا، یہ اس وجہ سے کی گئی ہے کہ وہ نافرمانیاں کرتے تھے، وکانوا یعتدون، حد سے بڑھ جایا کرتے تھے، کانوا لا یتناہون، وہ آپس میں منع نہیں کرتے تھے، عن منکر، گناہ سے، فعلوہ، جس کو وہ کرتے تھے، لبئس ما کانوا یفعلون، برا ہے جو وہ کرتے تھے، ترا کثیرا منہم، آپ دیکھیں گے بہت سو کو ان میں سے، یتولون الذین کفروا، وہ دوستی کرتے ہیں کافروں سے، لبئس، برا ہے، ما قدمت لہم، جو آگے بھیجا انہوں نے ان کے لیے، انفسہم، ان کی جانوں نے، ان سخط اللہ علیہم، کہ اللہ ان سے ناراض ہوئے، وفی العذاب ہم خالدون، عذاب میں وہ ہمیشہ رہیں گے، ولو کانوا یؤمنون باللہ والنبی، اگر وہ ایمان لاتے اللہ پر اور نبی پر، وما انزل الیہ، اور جو اتارا گیا ہے اس کی طرف، اس پر ایمان لاتے، متخذوہم اولیاء، تو نہ بناتے ان کو دوست، ولکن کثیرا منہم فاسقون، لیکن بہت سے لوگ ان میں سے نافرمان ہیں، لتجدن اشد الناس، آپ ضرور پائیں گے لوگوں میں سب سے زیادہ سخت، عداوتاً، دشمنی کے لحاظ سے، للذین آمنوا، ایمان والوں سے، یہود کو اور ان لوگوں کو جنہوں نے شرک کیا، ولتجدن اقربہم مودۃً، اور آپ مسلمانوں کے زیادہ قریب ضرور پاؤ گے، للذین آمنوا، ایمان والوں کے زیادہ قریب، مودۃً، محبت کے لحاظ سے، الذین قالوا، ان لوگوں کو جنہوں نے کہا، انا نصارا، بے شک ہم نصارہ ہیں، ذالک بان منہم، کہ اس وجہ سے کہ بے شک ان میں قسیسین علماء ہیں، ورہبان، اور عبادت گزار درویش ہیں، وانہم لا یستکبرون، بے شک وہ تکبر نہیں کرتے۔ آیت نمبر 72 اور 73 میں
اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہودیوں کے غلط عقائد کو بیان فرمایا ہے اور ان کا حکم بیان فرمایا عیسائیوں نے یہ کہا تھا کہ عیسائیوں کا عقیدہ یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام معاذ اللہ خدا ہیں اور عیسیٰ علیہ السلام ہی خدا ہیں معاذ اللہ۔ تو اللہ نے فرمایا جنہوں نے یہ کہا نا کہ عیسیٰ علیہ السلام خدا ہیں وہ کافر ہو گئے۔ پھر اس کے بعد فرمایا کہ دیکھو عیسیٰ علیہ السلام کی تو خود اپنی تعلیم یہ تھی کہ اے بنی اسرائیل تم اللہ کی عبادت کرو، میرا تمہارا رب ہے، خود یہ فرماتے تھے۔ سورہ مریم میں ہے، انہوں نے کہا انی عبداللہ، میں اللہ نہیں ہوں، اللہ کا بندہ ہوں۔ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، اللہ مجھے کتاب عطا فرمائیں گے، مجھے نبی بنائیں گے۔ تو چھوٹے بعض دفعہ اتنی مبالغہ آرائی کرتے ہیں کہ بڑوں کو ان کے حقیقی مقام سے بہت اوپر لے جاتے ہیں، تو یہ شرعی لحاظ سے ٹھیک نہیں ہے۔ تو پھر اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تھا انہ من یشرک باللہ، جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرتا ہے اللہ اس پہ جنت حرام کر دیتے ہیں، جہنم واجب کر دیتے ہیں، ایسے لوگ ظالم ہوتے ہیں، ظالموں کی مددگار نہیں ہوگا۔ تو اس سے شرک فی الالوہیت کی نفی ہوتی ہے۔ شرک فی الالوہیت کا مطلب ہے کہ خدائی میں کسی کو شریک کرنا۔ تو اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک ہے، اللہ احد، اللہ ایک ہی ہے، ٹھیک ہے، لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، کوئی خدا اور نہیں ہے، اللہ اکیلا ہی ہے خدا اور معبود۔ سب انبیاء کی یہی تعلیم رہی ہے۔ وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ۔ حضرت صالح علیہ السلام قوم سمود کے پاس آئے، انہوں نے کیا فرمایا؟ اللہ کی عبادت کرو اور اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے۔ وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ۔ اور قوم مدین کے پاس شعیب علیہ السلام تشریف لائے نبی بن کے، انہوں نے کیا فرمایا؟ اللہ کی عبادت کرو، تمہارا اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، قوم عاد کی طرف ہود علیہ السلام تشریف لائے، انہوں نے یہ فرمایا کہ اللہ کی عبادت کرو، تمہارا اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے۔ تو ہر عرب کے اندر بت پرستی بہت عام تھی، تو وہ لوگ بتوں کو اللہ کی خدائی میں شریک کرتے تھے، تو اس کی ہر نبی نے نفی فرمائی ہے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد یہ فرمایا جو بھی اللہ سے شریک کرتا ہے نا تو اس کی شرک بڑا عظیم گناہ ہے، قرآن میں ان شرک لظلم عظیم، تو اس کی سزا کیا ہے؟ اللہ اس پہ جنت حرام کر دیں گے اور جہنم واجب کر دیں گے، کوئی عبادت قبول نہیں ہوگی۔ پھر اس کے بعد آیت نمبر 73 میں فرمایا کہ وہ لوگ بھی کافر ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تین میں سے تیسرا ہے۔ تو عیسائی کہتے تھے کہ عیسیٰ علیہ السلام خدا ہیں، مریم علیہ السلام خدا ہیں، روح القدس خدا ہیں معاذ اللہ، ٹھیک ہے۔ تو فرمایا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، معبود ایک ہی ہے۔ اگر یہ لوگ اس باتوں سے باز نہ آئے تو ان کو دردناک عذاب پہنچے گا۔ پھر اس کے بعد آیت نمبر 74 بڑی اہم ہے کہ اللہ تعالیٰ ان مشرک عیسائیوں کو فرما رہے ہیں کیا یہ توبہ نہیں کرتے اللہ کے سامنے؟ کیا یہ استغفار نہیں کرتے؟ اللہ تعالیٰ تو بہت ذرا معاف فرمانے والے، سب پر مہربان ہے۔ اس میں ہمارے لیے بڑا سبق ہے۔ کیا سبق ہے؟ کہ گنہگار مسلمانوں کو یا گنہگار مشرکین کو، ان لوگوں کو، کافروں کو ہم اللہ کی رحمت کی امید دلائیں، اللہ کی معافی کی امید دلائیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں معاف فرمائے، تم توبہ استغفار کر لو۔ عام طور پر لوگ یہ نہیں کرتے، کیا کرتے ہیں؟ طعن و تشنیع کرتے ہیں، دوسرے کے مذہب کو، مسلک کو اٹیک کرتے ہیں، اس کی خامیاں بیان کرتے ہیں، اس میں یہ خامی ہے، یہ خامی ہے، یہ عیب ہے، یہ دلائل ان کے برا ہونے کے، ان کو توبہ استغفار کی ترغیب نہیں دیتے اور اسلام کی حقانیت کو اچھے انداز سے اس طرح بیان نہیں کرتے کہ سننے والوں سے قبول کر لے۔ جسے دکاندار ہے نا وہ ڈیل کرتا ہے، کیسے وہ سمجھاتا ہے گاہک کو، دیکھیں اس کے یہ فوائد ہیں، یہ سسٹم ہے، یہ فنکشن ہے اس کے اندر، آپ نے جو چیز پہلے دیکھی ہے وہ کم قیمت تھی لیکن وہ ہلکی ہے، سے کوالٹی اعلیٰ ہے، نام دے، کمپنی کا نام دیکھیں، موازنہ کرتا ہے، دکھاتا ہے، یہ اس کی گارنٹی 5 سال ہے، 6 سال ہے، 2 سال بتاتا ہے نا۔ تو ہمیں چاہیے خیر خواہانہ جذبے سے لوگوں کے سامنے اسلام پیش کریں، ٹھیک ہے، طعن و تشنیع نہ کریں۔ طعن و تشنیع سے دوسرا آدمی متنفر ہوتا ہے، وہ چیز قبول نہیں کرتا، سمجھ آ رہی ہے؟ تو اللہ تعالیٰ ان مشرک عیسائیوں کو ترغیب دے رہے ہیں کہ توبہ استغفار کرو، اللہ تعالیٰ بہت معاف فرمانے والے، سب پر مہربان ہے، سب پر۔ سمجھ آئی؟ یہ اہم نقطہ اور پوائنٹ ہے۔ پھر اس کے بعد آیت نمبر 75 میں اللہ نے یہ فرمایا کہ حضرت مسیح بن مریم جو تھے وہ رسول ہی تھے، یعنی وہ اللہ نہیں تھے، رسول تھے۔ قد خلت من قبلہ الرسل، سے پہلے بہت سے رسول گزرے ہیں، جس سے پہلے گزرے ہوئے رسول خدا نہیں تھے، عیسیٰ علیہ السلام بھی خدا نہیں ہے، ہاں رسول واقعی ہیں، رسول کا پیغمبر کا مقام بہت اونچا ہوتا ہے۔ وَأُمُّهُ صدیقہ، ان کی ماں ولیہ تھیں، کوئی بدکاری نہیں کی انہوں نے، سچی عورت تھی وہ، نیک تھی وہ مریم۔ کانا یأکلان الطعام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی والدہ کھانا کھاتے تھے۔
تو جو آدمی کھانا کھاتا ہے وہ خدا کیسے ہو سکتا ہے؟ جو کھانا کھائے گا اس کو بشری تقاضا بھی ہوگا، اور جو کھانے کا محتاج ہے وہ تقریباً دنیا کی ساری چیزوں کا محتاج ہوتا ہے، اس لیے کہ جو کھانا ہوتا ہے تیار وہ زمین سے نکلتا ہے، غلہ جتنی غلے ہیں فصلیں ہیں زمین سے نکلنے کے محتاج ہیں، زمین پانی کی محتاج ہے، بیج کا محتاج ہے، کھاد کا محتاج ہے، سورج کی گرمی اور تپش کا محتاج ہے، ہواؤں کا محتاج ہے، ٹھیک ہے۔ اور بندہ جو کھانا کھاتا ہے وہ ان سب چیزوں کا محتاج ہے، کھانا ان چیزوں کا محتاج ہے، بندہ کھانے کا محتاج ہے، پھر اس کے بعد اس نے بشری تقاضے پورے کرنے ہیں، اس کے لیے باتھ روم کا محتاج ہے وہ، پھر اس کے لیے اور کسی کا محتاج ہے، اس کے لیے پانی کا محتاج ہے، پھر اسے کھائے گا تو نیند بھی آئے گی اسے، ٹھیک ہے جی۔ اس کے اندر پھر جو آدمی کھانا کھاتا ہے تو گندگی سے بوئی پیدا ہوتی ہے، تو جو آدمی کھانا کھاتا ہے وہ خدا کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ خدا نہیں ہو سکتا، وہ خدا نہیں ہو سکتا، وہ بندہ ہو سکتا ہے۔ میں دیکھ کیسے ہم ان کے سامنے باتیں کھول کے بیان کر رہے ہیں، پھر ہی پتہ نہیں کہاں بہہ کے جا رہے ہیں۔ آدمی غور و فکر نہیں کرتا، غور و فکر کر لے تو بڑی بڑی مشکلات اس کی آسان ہو جاتی ہیں، غلط فہمیاں دور ہو جاتی ہیں۔ جو غور و فکر کر لیتا ہے، نہیں کرتا تو غلط فہمی وہیں کھڑی رہتی ہیں۔ پھر فرمایا کہ آپ فرما دی کہ تم اللہ کے علاوہ تم جن کی عبادت کرتے ہو تمہارے نفع نقصان کے مالک نہیں ہیں، اللہ یہ سننے جاننے والا ہے، نفع نقصان کا مالک حقیقت میں اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ تو اس آیت کا مقصد تو بتوں کی نفی کرنا ہے، اس کا مطلب لیکن یہ بھی نہیں ہے کہ آدمی کو انسان سے نقصان پہنچتا ہی نہیں، فائدہ پہنچتا ہی نہیں ہے۔ حضور نے کیا فرمایا؟ خیر الناس من ینفع الناس، لوگوں میں سے بہترین شخص وہ ہے جو لوگوں کو فائدہ پہنچائے۔ تو اللہ تعالیٰ فائدہ پہنچاتا ہے لیکن لوگوں کے ذریعے، اس لیے یہ بڑی اہم بات ہے۔ لوگ اس فلسفے میں مبتلا ہیں کہ جی سے فائدہ کہتے ہیں اللہ سے ہوتا ہے، اللہ غیر سے نہیں ہوتا، یہ فائدہ اللہ کی طرف سے آتا ہے، وہ تو بات ٹھیک ہے، یہ سوچ کے وہ لوگوں سے تعلقات خراب کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو ذریعہ بنایا ہوا ہے، تو جو ذرائع ہیں ہمارے فائدہ پہنچنے ان کی بندے کو قدر کرنی چاہیے۔ اب والدین کے سچے سلوک کا حکم کیوں ہے؟ کہ بھی انہوں نے اولاد کو فائدہ پہنچایا، نفع پہنچایا۔ اساتذہ کا ادب و احترام کا حکم ہے، حکمرانوں کے احترام کا حکم ہے، کیوں؟ کہ ان سے بندے کو فائدہ پہنچتا ہے۔ نبی پاک نے فرمایا من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، جو لوگوں کا شکر ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا شکر ادا بھی نہیں کرے گا۔ لوگوں کا شکر ادا کرنا بھی ضروری ہے، سمجھ آ رہی ہے؟ پھر اس کے بعد آیت نمبر 77 میں یہ فرمایا کہ اہل کتاب تم دین میں غلو نہ کرو۔ غلو کا معنی حد سے بڑھ جانا، تو عیسائیوں نے غلو بہت زیادہ کیا ہوا تھا۔ یہ غلو تو یہ کیا ہوا تھا، انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو معاذ اللہ خدا بنا لیا، ان کو نبی سمجھتے، عام انسان نہ سمجھتے، نبی سمجھتے، ان کی اطاعت کرتے، پیروی کرتے، ادب و احترام کرتے۔ تو انہوں نے ادب و احترام میں غلو کیا، نبوت کے مقام سے خدائی کے مقام میں پہنچا دیا، ٹھیک ہے۔ اور دوسرا غلو ان کا کیا تھا؟ رہبانیت، کہ انہوں نے بس عبادت پکڑ لی، صرف عبادت کرنی ہے ہم نے، باقی حقوق العباد، ماں باپ کے حقوق، بندوں کے حقوق، رشتہ داروں کے، پڑوسیوں کے، سب چھوڑ دیے، ہم نے عبادت کرنی ہے۔ قرآن میں اللہ میں ورہبانیت ابتدعوها ما كتبنا عليهم الا ابتغاء رضوان الله وما رعوا حق رعایتها، انہوں نے رہبانیت خود ایجاد کی تھی، ہم نے اس کا حکم نہیں دیا تھا، ہم نے فرض نہیں کی تھی، پھر اس کی پوری رعایت بھی نہیں کر سکے۔ تو فطرت، اور قرآن ہمیں یہ نہیں کہتا، اللہ یہ نہیں کہتا کہ تم بس عبادت کرو سب چیزیں چھوڑ دو، نہیں، کیا کہتے ہیں؟ سارے حقوق ادا کرو۔ پھر سال آپ نے حدیث پڑھی تھی، حضرت عبداللہ بن عمر اللہ صحابی تھے، بہت زیادہ عبادت کرتے تھے، تو ایک قرآن روزانہ ختم کرتے تھے، سارا رات عبادت دن کو روزہ رکھتے تھے۔ تو حضور نے کیا فرمایا؟ ان لنفسک علیک حقا، آپ کے جسم کا آپ کے ذمہ حق ہے، وان لزوجک علیک حقا، آپ بیوی کا آپ کے ذمہ حق ہے، وان لعینک علیک حقا، آپ کی آنکھوں کا آپ کے ذمہ حق ہے، اور وان لزورک علیک حقا، آپ کے مہمانوں کا آپ پر حق ہے۔ تو ہم نے اعتدال سارے حقوق ادا کرنے ہیں، ٹھیک ہے، غلو نہ کریں، اعتدال کی زندگی اختیار کریں۔ پھر فرمایا کہ اور تم اس قوم کی پیروی نہ کرو جو خود گمراہ ہو گئی ہے پہلے، یعنی قوم یہود تھی، اور وہ خود گمراہ ہوئی، انہوں نے بہت سے لوگوں کو گمراہ کر دیا، تو ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد فرمایا کہ بنی اسرائیل پر لعنت کی گئی، داؤد علیہ السلام کی زبانی اور عیسیٰ علیہ السلام کی زبانی۔ داؤد علیہ السلام زبانی جو بنی اسرائیل تھے وہ دریائے کنارے رہتے تھے، ہفتے دن کی عبادت کا دن مقرر تھا، اس دن مچھلی کا شکار کرتے تھے، پھر ان پہ اللہ کا عذاب آیا، داؤد علیہ السلام نے بھی لعنت کی۔ اور یہ یہودی عیسیٰ علیہ السلام کی نافرمانی کرتے تھے، ان پہ ایمان نہیں لاتے تھے، انہوں نے لعنت کی ان پر۔ ہماری لعنت اس لیے ہوئی کہ وہ نافرمانی کرتے تھے اور حد سے گزر جایا کرتے تھے۔ ایک تو گناہ یہ تھا، بندہ سے گناہ ہو جائے وہ اتنا بڑا جرم نہیں ہے، بندہ گناہ میں حدیں پار کر جائے، رکتا ہی نہیں گناہ پہ کسی جگہ، آگے بڑھتا ہی رہتا ہے، تو یہ اور بڑا گناہ ہے۔ مثلاً ایک آدمی سے نماز چھوٹ گئی، بھی قضا کر لے وہ، لیکن وہ پڑھتا ہی نہیں، نہ نماز پڑھتا نہ قضا کرتا، یہ حد سے گزر رہا ہے۔ ایک آدمی نے غصے میں کسی کو برا کہہ دیا، ٹھیک ہے، اب وہ اسے باز ہی نہیں آتا، کہتا ہے میں تو اور کروں گا، اور برا کہوں گا میں، یہ حدیں کراس کر رہا ہے۔ تو یہ بڑا خطرناک مرحلہ ہے۔
تیسرا گناہ ان کا یہ تھا کہ لا یتناہون عن منکر فعلوا، آپس میں گناہوں سے منع نہیں کرتے تھے. تو گناہ سے منع کرنا دوسروں کو صحیح طریقے سے یہ بھی ضروری ہے. آدمی خود نیک بن جائے دوسروں کو منع نہیں کرتا، یہ بھی گناہ ہے. لبئس ما کانوا یفعلون، برا ہے جو وہ کام کرتے ہیں. آج کل بہت سے لوگ تو خود دیندار نیک ہوتے ہیں، اپنی اولاد متعلق انہیں نیک بنانے کی کوشش نہیں کرتے، یہ بھی عظیم گناہ ہے. پھر فرمایا کہ آپ ان میں سے بہت سے لوگوں کو دیکھیں گے کہ وہ کافروں سے دوستی کرتے ہیں، جو اپنے لیے آگے بھیج رہے ہیں یہ برے اعمال بہت برے ہیں، اللہ سے ناراض ہوں گے، عذاب میں ہمیشہ رہیں گے. اگر یہ اللہ پر ایمان لاتے، نبی سے مراد عیسائی یعنی یہ یہودی ہیں، موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لاتے، یا عیسی علیہ السلام پر یہ عیسائی ایمان لے آتے، یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آتے اور ان کو کفار دوست نہ بناتے تو یہ بہتر تھے ان کے لیے. لیکن بہت سے لوگوں میں سے نافرمان ہیں. آخری آیت میں یہ فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ مسلمانوں کے سب سے زیادہ دشمن جو ہے نا بڑے یہودی اور مشرکین ہیں. یہودی اور مسلمانوں سب سے زیادہ محبت کرنے والے جو ہے نا غیر مسلموں میں سے عیسائی ہیں، نصارہ ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ فرمائی کہ ان نصارہ کے اندر قسیسین علماء ہیں، و رہبان اور عبادت گزار درویش ہیں، اور یہ تکبر نہیں کرتے. تو 3 چیزیں بندے کو حق سے روکتی ہیں. نمبر 1 جہالت، تو علماء میں موجود تھے قسیسین علماء، جہالت تھوڑی کم تھی ان میں عیسائیوں میں. نمبر 2 چیز بندے روکتی ہے دنیا کی محبت. دنیا کی محبت جو ہے نا عبادت کرنے سے کم ہو جاتی ہے، تو ان کے اندر عبادت گزار درویش بھی تھے. اور تیسری چیز بندے کو روکتی ہے حق سے تکبر اور حسد. تو ان عیسائیوں میں تکبر بھی کم تھا بنسبت اوروں کے. تو جس میں یہ خصلتیں ہوں گی، جس قوم کے اندر علماء ہوں گے، عبادت گزار ہوں گے، میں تکبر نہیں ہوگا، حسد نہیں ہوگا، وہ قوم حق کے قریب آ جائے گی. آگے پھر واقعہ اسی لیے آ رہا ہے کہ بنسبت یہودیوں کے عیسائی اسلام میں زیادہ داخل ہوئے، جو حضور کے زمانے میں تھے نا، دل ان کے نرم تھے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جلدی روکو نظر پڑ جائے گی. اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو فوراً سبسکرائب کیجئے، ساتھ ہی بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ مزید آنے والی ویڈیو ہے وہ آپ کو وقت پر ملتی رہیں.